گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، قربان جاؤ۔ آٹا گوندھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو کل سے آپ لوگ گھر میں جھاڑو لگائیے، آٹا گوندھیے گا۔ ہماری ماں بہنیں پلنگ پہ سوئی رہے گی تو کھانا آپ ہی بنا لیجیے گا۔ جب آٹا گوندھ ہی دیں گے تو روٹیوں بنا لیجیے گا۔ لیکن قربان جاؤ، ابھی حضرت نے نکاح پڑھایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بس صحیح ہے، عورت کے ذمہ روٹی بنا کے کھلانا نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے ذمہ روٹی بنا کے کھلانا، ارے بولو بھائی، نہیں ہے جی۔ وہ آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ یہ جو بات بات پر آپ پینٹھی نکال لیتے ہو، تعجب والی بات ہے بھائی۔ عورت نہ ہے بھائی، رحم کرو، عورت کے اوپر میں ظلم مت کرو۔ آپ نکاح پڑھتے ہیں، نکاح میں حضرت نے ابھی پڑھوایا، قبولوایا، ابھی حافظ صاحب نے قبول کیا کہ فلاں کی بیٹی، عبداللہ کی بیٹی نکہت پروین، دین مہر 50,000 روپے علاوہ نان نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ منگلو بولا می قبول کرنوں۔ تو جب نان نفقہ علاوہ، نان نفقہ علاوہ، دین مہر کے علاوہ نان نفقہ، نان منے روٹی، نفقہ منے کپڑا، انہیں روٹی تی بناو۔ بھائی اقرار کیا ہے نا آپ نے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس لیے میری ماں بہنوں، میں سلام کرتا ہوں ہم اپنی ماں بہنوں کو، اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں اپنا اخلاق کو اچھا رکھنا، الحمدللہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، کھانا بنا کر انہیں کھلانا، انشاءاللہ اللہ تیرے گھر میں برکت پیدا فرمائے گا۔ میری ماں بہنوں، جھگڑا نہیں کوئی۔ ایک بات دیکھیں گا، عورتوں کے لیے 4 باتیں ہیں۔ کیا باتیں؟ عورتوں کے لیے 4 باتیں۔ میری ماں بہنوں، تمہار جننے چٹئی بات، چٹئی کام دنیات کو رہنے وہ آج جنتیں 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتیں داخل ہوئے جاؤ۔ میری ماں بہنوں، دنیا میں صرف 4 کام کرنا، 4 کام کرنا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کتنا کام کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ تم کو، ماں بہنوں کو کرنا ہے، مردوں کو نہیں۔ میری ماں بہنوں، تمرا کوری 4 کام کربو۔ پہلا کام جھگڑا خوب کوریس، جھگڑا کرنا ہے نہیں میری ماں بہنوں، جھگڑا نہیں کربو، کہا کو گالی نہیں دیبو، کہارو غیبت نہیں کربو۔ سب سے پہلا کام میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں۔ اور یہ 3 باتیں کون سی ہے، انشاءاللہ ہم لاسٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری ماں بہنوں بیٹھنا۔ انشاءاللہ نماز پڑھو گی میری ماں بہنوں گھر کے اندر میں، اللہ برکت پیدا فرمائے گا۔ نماز پڑھ کر میری ماں بہنوں کھانا بناؤ گی، اللہ تیرے کھانے میں مزہ پیدا فرما دے گا۔ میری ماں بہنوں نماز پڑھ کر گھر کے اندر میں، اور قربان جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ گی، انشاءاللہ وہ بچہ ولی کامل پیدا، انشاءاللہ وہ بچہ ولی کامل بنے گا۔ نماز پڑھو گی میری ماں بہنوں، اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔ میری ماں بہنوں نمازیں پڑھو گی، اللہ تیری گھر میں محبت پیدا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو گی، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ میری ماں بہنوں نمازیں پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گی، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میری ماں بہنوں بس 3 بات، پہلا کام نماز پڑھنا۔ اب یہ 3 کام کون سے ہیں ہم لاسٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بہت وقت کی قلت ہے اور کافی ٹائم بھی ہوگی، الحمدللہ کچھ کام کی بات کرنا ہے، اور مدرسے کا جلسہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ایک آدمی کا بھینس مسجد میں گھس گیا،
امام صاحب نے دیکھا وہ ڈنڈا لیا، بھینس کو 2-4 ڈنڈا مارا، مسجد سے باہر نکالا، بھینس والا پیچھے پیچھے آ گیا، بولا کیا مان لیں بھینسوں، کیا مان لیں؟ تو امام صاحب بولا کہ تو کو ماروں، مسجد میں بھینس گوبر کر دے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی، یہی نہ مانوں میں؟ تو بھینس والا بولا کہ مولوی صاحب سن، ارے یہ جانور نہ ہے، ہم کو کبھی دیکھے مسجد میں؟ بولا ہاں بات تو صحیح ہے، تو تمہیں کبھی نہیں دیکھنو مسجد ہوتا۔ آج بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، 205 مسجد کا ٹارگٹ ہے ہندوستان میں۔ مسلمانوں، مدرسوں، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے۔ اب خواب غفلت سے اٹھو، کب تک سوئے رہو؟ کیا اللہ نے صرف سونے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے صرف آپ کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے صرف آپ کو بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا کیا، زمین خریدنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے قرآن تم مجھے بتا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اے میری ماں بہنوں، اے نوجوانوں سنو، اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کس کے پاس ٹائم ہے عبادت کرنے کا؟ قربان جاؤ، ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں میرے بھائی، ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ اے بابو ٹھیک کرو، بسو جوتا کھول کے بیٹھو، الحمدللہ ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کمانے کے لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی، ہم کاشتکاری کرنے کے لیے منع نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تسبیح لے لو مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، کام دھندا چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، نہ، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ لیکن سنو تو صحیح، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کم از کم مسجد میں جا کر نماز تو پڑھو۔ بھائی صرف جمعے کی نماز ہے کہ 5 وقتہ بھی نماز؟ صرف جمعے کی نماز ہے؟ ارے بولو، صرف جمعے کی نماز ہے؟ 5 وقتہ بھی نماز ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدیں ویران ہوں گی، اللہ تیرے گھر کو ویران کر دے گا۔ دیکھیے، مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، پانی سے نکالیے گا باہر مر جائے گی۔ بولیے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولیے نا بھائی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہماری مسجدیں ہیں تو ہم ہیں، ہمارے مدرسے ہیں تو ہم ہیں۔ ہماری مسجدیں نہیں رہیں گی، ہمارے مدرسے نہیں رہیں گے تو پھر ہم اپنا زندہ رہنا بھی بیکار سمجھیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آسام میں 800 مدرسوں میں تالے لگا دیے گئے، آپ کو پتا ہے؟ 800 مدرسے کو بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ وہاں کی گورنمنٹ بی جے پی حکومت نے مدرسوں میں تالا لگا دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی پڑھائی نہیں ہوگی، یہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، یہ دہشت گرد کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مدرسہ مولانا سرفراز عالم صاحب نے جو مدرسے کھولے ہیں، دیکھیے مدرسے دینی قلعے ہیں۔ مدرسے کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا ہے؟ دینی قلعے ہیں۔ یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب مدرسے نہ ہو، مکتب نہ ہو تو ہم لوگ زندہ رہ پائیے گا؟ ارے بولیے نا بھائی، زندہ رہ پائیے گا؟ پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک عالم کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، مفتی صاحب کی ضرورت ہے۔ جب مدرسے ہی نہیں ہوں گے تو بچہ حافظ بنے گا کہاں؟ جب مدرسے نہیں ہوں گے تو بچہ امام مولانا بنے گا کہاں؟ امام بنے گا کہاں؟ مفتی بنے گا کہاں؟ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسہ بند کرو۔ جب مدرسہ بند ہوگا مسلمان گمراہ ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ان کے مدرسے بند کرو، یہ ان کا ٹارگیٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، ایک ٹائم فاقہ رہنا پڑے فاقہ رہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔
بے شک اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو۔ ارے کم از کم مر جاؤ گے تو یہی بچہ قرآن پڑھ کر شاید اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو شاید اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک بے شک انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو قرآن؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے۔ اے بیٹا اے ভালো করে বসবি, একদম ভালো করে বসবি, কিচ্ছু বলবি না, আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बहुत संजीदगी के साथ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये नहीं, ये सरकार नहीं चाहती है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान बने, मुसलमान का बच्चा आलिम दीन हो, मुसलमान का बच्चा मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा दीन का सिपाही बने। ये नहीं चाहता है कि मुसलमान का बच्चा खाने काबा का हाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो हमारे मदरसों को बंद कर लो, लेकिन हमारी सांसें जब तक चल रही है इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे, चाहे मुझे ये 2 टाइम का फाका करना क्यों ना पड़ जाए, वो पैसा हम बचाएंगे, हम मदरसा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हदीस सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ईमान को कमजोर मत बनाओ, हम कमजोर नहीं हैं, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मेरे बच्चों दीन सीखोगे, कितने लोग सीखोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, एक मुसलमान अपना अगर घर लूटता है तो लूट जाने दो, फिर घर बना लेंगे। एक बात याद रखो, मेरा घर कोई लूटता है तो लूट लो, फिर घर बना लेंगे। माल छीनता है तो छीन लो, फिर माल कमा लेंगे। जान जाती है तो चली जाए, शहादत का मकाम पाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे ईमान को छीनना चाहेगा, हम उसे छीनने नहीं देंगे। बेशक 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 हम उसे छीनने नहीं देंगे। ईमान को मजबूत बनाओ, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। मैंने पहले कहा था, बंदूक है और गोली ना हो तो बंदूक बेकार है। बंदूक, मस्जिद हो नमाजिए ना हो, नौजवानों दीन सीखो। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मैंने कहा कि बेटा बताबो गुस्ल ते कतो फर्ज? रे गुस्ल तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो लड़का बोला 3 फर्ज है। बोले बहुत अच्छा, 3 जानवी रे की छे बेटा बते दे मो। तो लड़का बोला नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 साबुन, नंबर 3 तौलिया। ती पक्का मुसलमान छे।
ती डायरेक्ट ही जन्नतो जाबो थी। ये शेर हम अपने नौजवानों के हवाले करना चाहते हैं। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निजामत हजरत की हो रही है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होके नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है नीचे? कोई नौजवान नीचे? असल बात यह है कि अभी का बाज नौजवान जहां मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते दो मौगाज है, बोलते हैं। की बोलते हैं? मौगिया। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। सांप आया तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे को मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मारबे है, को मर्दक बोला है। ये नौजवान भी वही था बुधवा, ये भी बोला को मर्दक बोला लाठी ने उस पे सांपों को मारबे, को मर्दक बोला। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला, रे तुम तो मर्द छिलो रे। बोला मैं भूले गया नो। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान को पढ़कर वो साइंसदान बन बैठा, मेरे कुरान को पढ़कर दुनिया चांद पे चली गई। आज हमारे कुरान घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कभी कुरान खोलकर देखा तुमने? अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहला मदरसा, एक बात याद रखना, मदरसा सबसे पहला मदरसा आलिम अरवाह में अल्लाह ने कायम किया था। वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर दारे अरकम में आया, वह मदरसा ट्रांसफ़र होकर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी के एक कोने में असहाबे सुफ़ा के नाम से वो मदरसा अल्लाह के नबी ने कायम किया। वही उसी सेंटर से, मदीने से ये सारे मदरसे पूरी दुनिया के अंदर में फैला है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं जहां पर बच्चा बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है। इंशाअल्लाह मदरसे बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है, सदका जारिया है। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए और कुआं खोदवा दिए। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी। मर जाओगे मुसलमानों, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा भूल जाए, कोई गम नहीं है। भाई भूल गया, कोई गम नहीं। बीवी भूल जाए, कोई गम नहीं। दोस्त भूल जाए, कोई गम नहीं। हम मदरसा, हम ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सरफराज साहब ने बताया है, ज़ेर तामीर है मेरे भाई, मदरसे का काम चल रहा है। एक बात बताइए, ये मदरसा हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी जी। अरे मोदी जी बनाएगा? योगी? वो तो और नहीं बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे।
ہم 10 دعا کریں گے. اچھا وہ لوگ بھی شامل ہو جائے گے جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے کرتے تھک گئے, اچھا نہیں ہو رہا, انشاءاللہ صدقہ کرو, اللہ تیرے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جو پریشان حال ہو, بیٹھ جائیے ابھی, جو پریشان حال ہو اللہ آپ کی ساری پریشانی کو دور فرما دے گا. صدقہ کرو, اللہ وبا سے, بلا سے, پریشانی سے, حادثہ سے, بری موت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. صدقہ کرو, صدقہ کرو, اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا. انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, زمیندار ہو, زمیندار ہو, ماسٹر ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو, 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی. انشاءاللہ ایک آدمی کم از کم کوئی تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میری ماں تو نہیں ہے, میرا باپ تو نہیں ہے, دادا دادی نہیں ہے, انشاءاللہ ہم 5000 روپے الحمدللہ چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے ہو, کم از کم 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے کے اندر میں اونار جوڑنے آمی دشت دعا کربو. اللہ قرآن کوچے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم, میرا اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ہے پہلا کوئی ایسا نوجوان, ایک آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا. پہلا کوئی سخی, پہلا کوئی ماسٹر صاحب, زمیندار ہو, تاجر ہو, کسان ہو, کوئی وکیل ہو, پروفیسر ہو. دیکھیے کیش ہے کیش دے دیے, کیش نہیں ہے کوئی دقت نہیں, فون پے ہے فون پے کر دیے, فون پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, گوگل پے ہے گوگل پے کر دیے, گوگل پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, الحمدللہ نام لکھا دیے, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا. مسلمانوں یہ 5000 سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ آپ کا یہ 5000 روپیہ اگر آ جائے گا تو اس مدرسے کا بھلا ہو جائے گا, اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے, اللہ کے رسول کا گھر بنا دو گے انشاءاللہ میرا اللہ قرضہ نہیں رکھے گا, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنا نام پیش کر دے کہ حضرت ہم اپنی ماں اور باپ کے نام سے انشاءاللہ 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں. نوجوانوں, مسلمانوں, اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کی قبر پہ ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ ہے مسلمانوں. اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, میرا اللہ کہتا ہے کوئی بندہ میرا جو مجھے قرض حسنا دے دے, ایک آدمی صرف انشاءاللہ. بس دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ الحاج محمد قطب الدین صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے اپنا نام پیش کیا, اپنی صحت یابی کے لیے 5000 روپے دان کیا ہے. আমি দোয়া করছি আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নাও. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, علم میں, گھر میں, دانے دانے میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حاجی صاحب کو شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ, شفائے کلی, شفائے مستمرہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اور انشاءاللہ پہلا نوجوان تیار ہو گیا. ابھی بھوجپوری کی فرمائش باقی ہے, بھوجپوری کی فرمائش ہے کہ بھوجپوری سنانا, ہم سنا دیں گے. بس دوسرا کوئی نوجوان 5000 روپے والا ایک آدمی اور تیار ہو جا. اے نوجوان آ رہا ہے, دیکھیے بہت جلدی بیٹھ گیا وہ, سوچا باپ آگود خطرہ چھے بچے جا. اچھا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا. دوسرے نمبر پہ 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ. আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ. یہ ہزاروں لوگ بیٹھے سب آپ کے لیے دعا کریں گے. نوجوانوں یہ 5000 روپے اگر آپ دے دیں گے الحمدللہ آپ کا کاروبار بند نہیں ہوگا, بزنس نہیں رکے گا, تجارت میں نقصان نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. اے نعرے تکبیر. اللہ اکبر. جناب بابو محمد طفیل صاحب اپنے والدین کے اصال و ثواب کی نیت سے انہوں نے 5000 روپے دان کیا ہے. اللہ ہمارے طفیل بابو کی اس دان کو قبول کرے نو. یا اللہ طفیل بابو کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, کمائی میں, گھر میں یا اللہ برکت دے. یا اللہ طفیل بابو کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ কতজন হলো? ও দুজন হলো মাশাআল্লাহ.
اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا ہے، انشاءاللہ 3 دن زمین کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 টাকা আপনারা দিতে পারেন, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। माशाल्लाह अब्दुल बारिक साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। अब्दुल बारिक बाबू अपने वालिद वालिदा के सालो सवाब के से तीसरे नंबर पे 5000 रुपए। कतजन हलो? अल्लाह अब्दुल बारिक के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई दाने दाने बरकत दे, या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का बड़ा मकाम है। नौजवानों एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। अपनी माँ को कभी नाराज मत करना, बाप को कभी नाराज मत करना। कुर्बान जाओ, कोशिश करना माँ की दुआएं लेने की, बाप की दुआएं लेने की। माँ बाप की दुआएं मिल जाएगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बेशक हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, बेशक बेशक जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अभी ना जेंटलमैन बने हो, ये जींस पैंट ये टी शर्ट, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ गोद में, माँ के गोद में थे, हम पेशाब कर देते थे, पखाना कर देते थे, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, माँ उसी हाथ से मेरी गंदगी को साफ करती थी। और कुर्बान जाओ, ओ जाड़े का मौसम, ठंडी का मौसम है, हम इतना पेशाब किए, सारा बिस्तर पेशाब से लथपथ है, फिर पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है। माँ ने अपने दोपट्टे को मेरी पेशाब की जगह रखकर मेरे लिए सूखे का इंतजाम किया है, अपने सीने से लगाती है। माँ की वो जात है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। अच्छा आएगा। तीन आदमी हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई ना कोई मेरा भाई तैयार होगा इंशाअल्लाह। किसी न, देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक हो इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या कमाल है, हम किसी से पैसा ले ले, किसी की क्या औकात है वो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च कर दे। ये अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ताउन करेगा, वो ठीक दान करेगा मेरे भाई। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में। है देखिए माशाअल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जामिद हुसैन बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपया। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई तिजारत में बरकत दे, या अल्लाह उनके वालिदा को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह
دنیا روٹھے روٹھ جائے غم نہ کرنا، لیکن ماں کو مت روٹھنے دینا، باپ کو روٹھنے مت دینا، نہیں تو تیرا اللہ الحمدللہ روٹھ جائے گا۔ 4 جن ہوئے گے لو، ہاتھ اور انگلی 5، دین رات ملے 5 ٹائم نماز، الحمدللہ 5ویں نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے 5000 روپے دان کرے دو انشاءاللہ ہم اپنار جننے دشت دعا کرے دو الحمدللہ۔ جو بیمار، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، جو صدقہ نہیں کرتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی، ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ بولے جا جھمیلے ختم ہے گئی ہے الحمدللہ۔ 5ویں نمبر پہ ایک آدمی اور میرا کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ۔ نوجوانوں، یہ 5000 روپے سے تم امیر نہیں ہو جاؤ گے، تم امیر نہیں ہو جاؤ گے، اور مدرسے میں دے دو گے تو غریب نہیں ہوگے۔ ارے میرا اللہ غریب ہونے ہی نہیں دے گا۔ بے شک بے شک۔ من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا، میرا اللہ کہتا ہے ایک تم دنیا میں ایک عمل نیکی کرو گے، میرے یہاں اس کا بدلہ 10 ہے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اللہ کے نام پر 1 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 7 لاکھ عطا فرمائے گا، 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پہ ایک میرا بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ، یا دادا دادی نانا نانی کے نام پر، یا کوئی ایسا نوجوان جو اپنی بیوی کے نام پر الحمدللہ دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ حضرت ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر 5000 روپے دینے والا ہے۔ کوئی پہلا نوجوان ہے؟ کوئی پہلا نو ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ، واہ بھائی واہ، ہے ماشاءاللہ ذوالنون مصری، بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، انہی کا نام، ان کا نام ذوالنون، قربان جائیے ہے۔ دیکھیے دیکھو قربان جاؤ۔ اب میں کیا بتاؤں کیسے کیسے سخی لوگ یہاں پر بیٹھے، والدین کے نام پر۔ آہا، والدین ہیں؟ آہا، والدہ ہے، والد نہیں ہے۔ یہ ذوالنون بابو کے دل سے پوچھو، آج میری بھی ماں نہیں ہے، میرا بھی باپ نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ نوجوانہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا ہوگا؟ تیری ماں موجود ہے، تیرا باپ موجود ہے، تم قدر نہیں کر رہے ہو، تمہیں پتا نہیں۔ جب یہ دولت چھین لی جائے گی نا تب پتا چلے گا آہا ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چھپ کے روتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی عمر تھی 7 سال، ماں کے ساتھ مدینہ سے آ رہے تھے۔ مدینہ اور مکے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا، وہی ماں کی طبیعت بگڑ گئی، حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ انتقال کر گئی۔ قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے ماں کے مرنے پر۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، آخری حج کے لیے جب اللہ کے رسول چلے مدینہ سے مکہ کے لیے، اس مقام پر جب پہنچے تو قافلہ کو حکم دیا روکو، قافلہ رکا، اللہ کے رسول پہاڑ پر چڑھے، ماں کی قبر پر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں بیٹھے ہاتھ ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے ماں کی قبروں میں۔ نوجوانوں، ماں کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کا مقام ہے۔ سنو حضرت اویس قرنی، نام سنے ہیں؟ اے ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔
جناب بھائی جناب محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کے نام پر 5,000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ نعیم صاحب کے بھی دان کو قبول کرے نو۔ الحمدللہ ہمارے زنون بابو کے دان کو اور نعیم صاحب کے دان کو قبول کرے نو۔ ان دونوں سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، یا اللہ بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، دانے دانے میں برکت دے۔ اللہ زنون صاحب کے والد کی قبر کو کشادہ فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ نعیم صاحب کی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ حضرت اویس قرنی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قربان جاؤ، جنت میں سارے لوگ جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی بھی جنت جا رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں اویس کو روکو، اویس کو روکو، جنت میں جانے مت دو، روکو۔ فرشتے روکیں گے، بھائی روکو بھائی۔ تو حضرت اویس قرنی گھبرائے، بھائی کیا بات؟ اے دیکھیے ہم 5,000 مانگ رہے ہیں، دینے والا 11,000 دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا؟ وہ مانگنے کا سلیقہ تو کیا نہیں دیتا؟ شمشاد بھائی الحمدللہ ہمارے 1,000 اینٹ اللہ انار دانٹے قبول کرے نو۔ شمشاد بھائی کی عمر میں، تجارت میں، کاروبار میں، پیسے میں برکت دے۔ اللہ شمشاد بھائی کے ماں باپ کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولو الحمدللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اویس قرنی کو روکا جائے گا، فرشتے روکیں گے، حضرت اویس قرنی رک جائیں گے کہ اللہ کیا بات ہے، سب جنت میں جا رہا ہے، ہم کو کہہ روکا گیا؟ تو میرا اللہ کہے گا اویس تم رکو، یہ دیکھ رہے ہو پیچھے تمہارا جہنم ہے۔ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اویس تم نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اویس تو نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ اویس یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں، تم جس کی طرف انگلی کا اشارہ کر دو گے، ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دیں۔ ماں کا مقام ہے میرے بچوں، ماں کے مقام سمجھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے در ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ اچھا কতজন হলো؟ کیا نام؟ اعجاز بابو، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے اعجاز بابو 1100 روپے اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے دیے ہیں۔ اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ 6 آدمی ہو گئے۔ اب اس سودا کو میں سستا کروں میرے بھائی، الحمدللہ۔ یہ میرے پاس 1100 روپے ہیں، 100 روپے یہاں رکھ دیتا ہوں، یہ بچیں گے 1000 روپیہ ہے۔ یہ کوئی نوجوان انشاءاللہ 1000 روپے، دیکھیے میرا سوال 1000 ہے، جیسے میں نے 5000 مانگا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے اعجاز بابو نے کہا کہ یہ آپ کا ہے، تو کیا کریں، رکھ لیں، بولو گے تب نا بھائی۔ الحمدللہ اللہ ہمارے اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو۔ اللہ دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ تو بھوجپوری کا شعر سنانا ہوگا، سنا دیں؟ کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا۔ باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔
माशाल्लाह ये 1000 का जोड़ा लगा दो, कोई नौजवान है मौधो चेयरमैन मोहम्मद नासिर साहब, कहाँ है नासिर साहब? हैं यहाँ? चले गए माशाल्लाह। हम उससे मुसाफा ना करते, ये 2 था 5 ना करवाते। अल्लाह इन्हें के दान कबूल करो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तैमूर सरपंच साहब 1000 रुपये दान किए हैं, अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करो। बाबू हार्डवेयर मौधवाट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इस तखी की इस सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके कारोबार में हार्डवेयर की दुकान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा, और कोई नौजवान है? और कोई नौजवान इंशाल्लाह 1500 रुपये देने वाला, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम देखिएगा अगर 10 आदमी 500 रुपया करके दे देते हैं 5000 हो गया। आपको भी कोई बोझ नहीं पड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा 500 रुपए से, लेकिन मदरसे का भला हो जाएगा। भाई हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो तुम्हारा, इंशाल्लाह हम तुम्हारे जोड़ने भी दुआ करबो। तारीख इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। हाजी टोला के जनाब भाई मोहम्मद नाजिर साहब 500 टका दिए छे। अल्लाह अल्लाह इना दान कबूल करे नो। एक भाई और आ रहे हैं, भाई आ जाओ भाई, 1500 वाले आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ आ जाए। वो कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, क्या रकम है मेरे भाई? 500 रुपया ले लीजिए, मौधो हाट चले जाइए, एक झोला ले लीजिए, 500 टका खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा मेरे भाई। कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांगी? मोहम्मद नफीस साहब हंडी भाषा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए हैं, अल्लाह इन दान कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो। कोई ध्यान देना चाहते ध्यान दे दे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है भाई? और कोई है भाई और आ रहा माशाल्लाह। अभी हमारे दरमियान हजरत मुफ्ती साजिद साहब यूपी से तशरीफ लाए हैं और तशरीफ फरमा है, उनका बयान होगा, उनकी दुआ पर मजलिस से। देखिए बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा है और इंशाल्लाह हजरत की दुआ कम से कम दुआ में शरीक हो जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाकर सोना ही है लेकिन फजर की नमाज ना छूटे, इसका ख्याल रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बोला ला जल्दी जल्दी। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर यहाँ खड़े हो जाए, जिसको 10 20 100 50 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। शहनवाज साहब 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बोरा सीमेंट, ये नाम लिखिए इनका, 1000 रुपया 5 बोरी सीमेंट। वहां जी बेटा वहां नाम लिखे। अख्तर साहब 1000 रुपए। अफसर साहब भाई देखिए जाने का फेजा मत बनाइए मेरे भाई, आप लोग जलसा सुनने आए हैं मेरे भाई, ये क्या बात है? मेरी बात को सुन लिए आप और क्या कहते हैं कि आप अपने घर को जा रहे हैं। बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर को सुन करके दुआ करके जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मरहूम नवेद, अल्लाह उनको कब्र, उनके कब्र को नूर से कुशादा, नूर से भर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह अल्लाह बरकत दे। ए बेटा घूम जा, चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल घुमा दिए, छोटे छोटे बच्चे। हमारे बीच में शायर इनकलाब अबरार दानिश साहब मौजूद हैं भाई, इतने बड़े बड़े शायर मौजूद हैं। अबरार दानिश साहब का कलाम बस आने ही वाला है कुछ ही वक्तों में माशाल्लाह। मोहम्मद तौसीफ साहब 500 रुपए। 1000 नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मुस्तकीम साहब अपने माँ बाप के नाम पर 1000 ईंट इन्होंने ताउन किया है। 1000 ईंट की कीमत 11 से 12,000 रुपया है। अल्लाह हमारे मुस्तकीम भाई का दान को कबूल करे नो। अल्लाह मुस्तकीम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह मुस्तकीम भाई के माँ बाप को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम माशाल्लाह। शब्बीर आलम साहब 5 बोरी सीमेंट। तारा तोरी करो भाई, तारा तोरी करो माशाल्लाह माशाल्लाह। महजूब आलम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालदा की साल सवाब की नियत से 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत लिखते जाइएगा महजूब आलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जाने के फेजा मत बनाइएगा, आप लोग दिलजमी के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए, सुकून के साथ बैठिए। बड़े बड़े शोराए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा, जिनकी मन्नातो मनक़बत को आपको सुननी है, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं मेरे भाई। बहुत बड़े अल्लाह वाले जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को सुन के मुख्तसर दुआ होगी, अपने अपने घर को चले जाइए।
الحمدللہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائیں. میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں تھی. پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا. دوسرا کام میری ماں بہنوں جب رمضان کا مہینہ پانا رمضان کا روزہ رکھ لینا. تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا. میرے ماں بہنوں یہ 4 کام دنیا میں کر لو میری بیٹیوں, انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی,